مفتی صاحب بد نظری کی تباہ کاری اور اس کا علاج بتائیں۔ اچھا جی، بتاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بد نظری کی تباہ کاریاں بہت زیادہ ہیں۔ ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، کہ بد نظری کرنے والا اور بد نظری کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے والا، جو ماڈل بن کے سامنے آتا ہے، چوکس پیس بن کر پورا اس کا پروجیکٹر نظر آ رہا ہوتا ہے، اور پورا یعنی کہ بندہ بغیر سرچ کیے پوری اس کے سامنے کالونی ہوتی ہے، سوسائٹی کا پورا مشاہدہ چل رہا ہوتا ہے، تو یہ دیکھنے والا اور دکھانے والا، ان دونوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ اب لعنت کا مطلب ہمارے معاشرے میں جو یہ سمجھا جاتا ہے یہ نہیں ہوتا۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے بعد عن الرحمہ، کہ وہ آدمی، وہ دیکھنے والا بھی اور تاڑو بھی اور تڑواؤ بھی، وہ جو دیکھ رہا ہے، تاڑ رہا ہے، چھانے بازی کر رہا ہے، اور جو اپنے آپ کو ماڈل بنا کے پیش کر رہا ہے، یہ دونوں ہی اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے دور ہونے کا مطلب نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کے نتائج جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا تو اب اس کے کتنے سنگین انجام ہوتے ہیں، اس کی انتہا کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ ہاں، اس کے جو کچھ چیزیں ہیں جو عموماً آدمی محسوس کرتا ہے، ایک تو بد نظری کرنے سے نا سب سے پہلے آدمی کی صحت خراب ہو جاتی ہے، اس کی ذہنی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ مفلوج ہو جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، کتاب کھولوں تو آنکھ روتی ہے، ورق ورق تیرا چہرہ دکھائی دیتا ہے۔ وہ کتاب کھولوں تو آنکھ روتی ہے، ایک پھول سا چہرہ مجھے پڑھنے نہیں دیتا۔ تو پھول سا چہرہ جو ہوتا ہے وہ در حقیقت خوبصورت سانپ ہے، جس کے حسن نے آپ کو ایسا ڈس لیا ہے کہ آپ کے اندر جتنی گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں تھی وہ ساری ٹھنڈی پڑ گئی۔ جیسے کسی کو انجیکشن لگا دو، بہت بڑا پہلوان بھی ہو، آپ اس کو انجیکشن لگا دیں بے ہوشی کا، تو اب چوہا بھی آ جائے تو وہ اس کو چت نہیں کر سکتا، معمولی سی لکڑی بھی اس کو رکھ دی جائے تو وہ اس کو ہٹا نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس کو انجیکشن لگ چکا ہے، اب اس کی پوری باڈی بالکل ایسی ہو چکی ہے کأنہ لم یکن، گویا کہ وہ ہے ہی نہیں۔ اسی طرح آدمی جو بد نظری کرنے کا عادی ہوتا ہے وہ تو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر رہا ہوں اور مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، لیکن اس بیچارے کو، اس نالائق کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو رہا ہے۔ وہ جو اسٹرکچر دیکھ رہا ہے اور ڈیزائن دیکھ رہا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ ڈیزائنر نے یہ ڈیزائن کرنے کے بعد میرے اوپر پابندی لگا دی ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ رب العالمین نے رحمت للعالمین کی زبان مبارک سے فرما دیا کہ مجھے ماننے والوں کو آپ فرما دیں، آپ اپنی زبان رحمت سے فرما دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ تو بھائی شرم گاہ کی حفاظت کا جو مقدمہ ہے اور ابتدائی مرحلہ ہے وہ شروع ہی آنکھوں سے ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، نظر نے نظر کو نظر بھر کے دیکھا، نظر کو نظر کی نظر لگ گئی۔ وہ ہوتی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ وہ ہوتی یہیں سے ہی ہے کہ آنکھوں سے آنکھیں ٹکرائیں، کہ کسی کہنے والے نے کہا نا، کب سے دیکھ رہا ہوں تیرے ہونٹوں کی طرف، کش کھولے سماعت میں کوئی پھول گرا دے۔ اب اس بیچارے کو یہ پتہ نہیں کہ جن ہونٹوں کی طرف وہ تاڑو بن کر اور جھاڑو بن کر اور ایسی بھیگی بلی بن کر وہ زبان لٹکائے ہوئے دیکھ رہا ہے، اس کی زندگی پر ہی جھاڑو پھر رہی ہے، نہ اس کو وہ ملنی ہے نہ اس کو یہ ملنا ہے۔ اب زندگی ان کی تباہ ہوئی ہوئی ہے۔ یہ ایک بد نظری اس کو ماں باپ کا نافرمان بنا دیتی ہے، یہ ایک بد نظری اس کو محلے میں بدنام کر دیتی ہے، یہ ایک بد نظری پورے خاندان میں اس کا معیار خراب کر دیتی ہے، یہ ایک بد نظری اس کے کاروبار کو تباہ کر دیتی ہے، یہ ایک بد نظری اس کے کالج، یونیورسٹی، XYZ کسی بھی ادارے کے اندر، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہو، کسی بھی اس میں ہو، اگرچہ صاحب بیوی ہے، اگر بھی بال بچوں والا بھی ہے، تب بھی اس کی یہ ازدواجی زندگی اور گھریلو زندگی وہ صفن صفہ ہو جاتی ہے، بالکل تیل ہو جاتی ہے۔ یہ ایک بد نظری جس کو ہم انتہائی معمولی سمجھتے ہیں،
اب اس کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ یار کیا پیس ہے، چوکس پیس ہے، دیکھ لوں، دیکھنے میں کیا جا رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دیکھنے میں سب کچھ جا رہا ہے، صحت جا رہی ہے اس کی ذہن کی صلاحیتیں جا رہی ہیں، اینی ٹائم اس کے اوپر وہی سوار ہوئی ہوئی، وہی آ رہی ہے۔ اب سو رہا ہے تو وہ نظر آ رہی ہے یا آ رہا ہے، جاگ رہا ہے تو اسی کے خیالات کے اندر اب اس کو بنا دیا ہے اس بد نظری نے، نفسیاتی بنا دیا، پاگل کر دیا۔ اور دوسرا اس کے علاوہ جسم تھکا ہوا ہے اس کا۔ دوسری بات، سب سے خطرناک بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے عبادت کی جو لذت ہوتی ہے وہ چھین لیتے ہیں۔ مسجد میں آئے گا، اگر آ گیا تو مسجد آئے گا تو بھی اسی کو مانگ رہا ہے، اسی کا سوال کر رہا ہے، آئے گا تو اس کو نہ دعا میں مزہ آئے گا، نہ تلاوت میں مزہ آئے گا، کسی عبادت کی لذت اس کو نہیں مل سکے گی۔ انتہائی خطرناک مرض ہے، انتہائی خطرناک مرض ہے، اس کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے، کوئی کنارہ ہی نہیں ہے۔ اور سب سے اینڈ جو اس کا ہوتا ہے، اس کی پوری فلم کا جو اینڈ جا کر ہوتا ہے، پوری اس کی 2.5 گھنٹے کی فلم چلی ہے بد نظری کے اوپر، اس بیچارے کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، اس کا خاتمہ کفر پر ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی غیرت کے خلاف ہے کہ جس چیز کو اللہ نے پیدا کرنے کے بعد حکم دے دیا کہ تم نے اس کو گندی نظر سے نہیں دیکھنا، اب جب آپ نے دیکھ لیا تو غیرت مند ابا برداشت نہیں کرتے کہ کوئی میری بیٹی کو، میرے بیٹے کو گندی نظر سے دیکھے، تو وہ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا واللہ اغیر منی، اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے، ابا برداشت نہیں کر رہا، ربا کہاں سے برداشت کرے گا بھائی؟ تو اس لیے ہم اپنے آپ کو اس لعنت سے محفوظ فرمائیں۔ جس آدمی نے نگاہ جھکا لی، اس کا بہترین علاج یہ ہے، ایک تو اس کا جو فائدہ ہے وہ ذہن میں رکھے، بینیفٹ ذہن میں رکھے کہ جو آدمی اپنی نگاہ کو جھکا لے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اپنے دل کے اندر ایمان کی حلاوت اور ایمان کی لذت محسوس کرے گا۔ اور دوسرا اس کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ اپنی نگاہ کو جھکا لیتا ہے، اس سے بچا لیتا ہے، تو اس کو جتنی چیزیں اس سے چلی گئی تھی بد نظری کرنے کی صورت میں، بچانے والے کو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ عطا فرما دیتے ہیں، ترقی دے دیتے ہیں، اور زندگی میں سکون بھی اس کو مل جاتا ہے، سینکڑوں اس کے فوائد ہیں، خاتمہ بھی آدمی کا اچھا ہو جاتا ہے، اللہ جل شانہ کا دیدار بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اس لعنت سے محفوظ فرمائے۔